ہم نے رفع کی وجوہات پڑھ لی، فاعل ہوتا ہے، پیسو وائس کے اندر جو مفعول ہوتا ہے، جملہ اسمیہ کے جو دو حصے ہوتے ہیں، سبجیکٹ پریڈیکیٹ رفع میں ہوتے ہیں، جر کی ساری وجوہات پڑھ لی، حرف جر کی وجہ سے جر آتا ہے، مضاف الیہ اگر ہوگا تو وہ جر میں ہوگا۔ نصب کی ایک وجہ ہم نے پڑھی تھی، مفعول نصب میں ہوتا ہے، دو اور وجوہات ہیں، وہ ہے کہ اگر انا لگے تو انا کے بعد جو مبتدا آتا ہے جسے انا کا اسم کہتے ہیں وہ نصب میں جاتا ہے، اور کانا کی خبر نصب میں جاتی ہے۔ تو مثال کے طور پر اللہ قدیر، یہ ایک جملہ ہے کہ اللہ قدیر ہے، جملہ ہے، دونوں رفع میں ہیں، پہلا معرفہ ہے، دوسرا نکرہ ہے، اللہ قدیر ہے۔ اگر اس میں ایمفیسس کے لیے انا یا کانا ایڈ کیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ انا ایڈ کریں گے تو آئے گا ان اللہ قدیر، اور اگر کانا ایڈ کریں گے تو آئے گا کان اللہ قدیرن۔ انا نے مبتدا کو نصب دی، کانا نے خبر کو نصب دی۔ تو قرآن شریف میں یہ دونوں استعمال ہوئے ہیں۔ سورہ بقرہ میں آتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور سورہ فتح میں آتا ہے وکان اللہ علی کل شیء قدیرا، وہ کانا کی خبر ہونے کی وجہ سے نصب میں چلا گیا۔ تو جہاں پر بھی انا آئے گا، کانا آئے گا، آپ پہچان سکتے ہیں۔ اور ایکچولی یہ انا اکیلا نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں انا اور اس کی بہنیں۔ انا اور اس کی بہنیں کئی ہیں، مثال کے طور پر انا بھی ہے، لاکنہ بھی ہے، لعلہ بھی ہے۔ تو ان الانسان لفی خسر وَاعْلَمُوا ان اللہ غنی حمید لیکن اکثر الناس لا یعلمون۔ لعل اللہ، جو یہاں ہر جگہ جہاں نصب آ رہا ہے آپ آسانی سے پہچان سکتے ہیں کہ یہ اس کا اسم ہے، اور کسی وجہ سے اگر وہ آگے پیچھے بھی آ رہا ہو تو آپ جوڑ لیں گے کہ یہ انا کی وجہ سے آیا، تو آپ مطلب وہاں جوڑ لیں گے۔ اسی طرح کانا جو ہے اس کو کہتے ہیں ایک ایسا فعل جو فعل ناقص ہوتا ہے، یعنی یہ خود اپنا مطلب مکمل نہیں کرتا جب کسی فائل کے ساتھ آتا ہے، تو پھر آگے کوئی انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے۔ جیسے اگر ہم مثلا کہ کان اللہ ہو، تو اب پورا نہیں ہوا، کانا زید، زید ہے کیا، آگے کچھ اور انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے، خبر چاہیے ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے فعل ناقص ہوتے ہیں، اس طرح کے اور بھی فعل ناقص ہیں۔ اصبح بھی آتا ہے، وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ماں تھیں ان کا جو دل ہے وہ اڑا جا رہا تھا، تو وہ اڑا جا رہا اصبح کی وجہ سے وہ نسب میں چلا جاتا ہے۔ جب کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو ظل وجہہ مسودا، تو ہو جاتا ہے اس کا چہرہ سیاہ، تو یہ بھی فعل ناقص ہے۔ کانا، یکونو، تو یہ جہاں پر بھی آئیں گے ان کی جو خبر ہوگی وہ نسب میں جائے گی۔ جس کو بھی آپ جب قرآن شریف میں دیکھیں اس کو تھوڑی سی پہچاننے کی کوشش کریں، یہ کافی آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے کلپس ہیں جو میں بعد میں بھی آپ لوگوں کو بھیجتا ہوں، 4-4 5 منٹ کے، آپ اس سے اپنے نوٹس بنا لیں۔ ایک دفعہ آپ نوٹس بنا لیں گے اور قرآن شریف پڑھتے وقت غور کریں گے تو بہت آسانی ہو جائے گی۔ تو جتنی ابھی تک ہم نے یہ اسم کی حالتیں پڑھی ہیں اس سے آپ کو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک ہم تین طرح سے روزانہ استعمال کرتے ہیں، تینوں جگہ اس کی ڈفرینٹ فارمز ہیں۔ یہاں وہ رفع میں آیا ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہاں پہ یہ نصب میں آیا ہے کیونکہ یہ انا کا اسم ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور یہ بہت لوگ اس کو غلط پڑھتے ہیں جب وہ اقامت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہاں یہ جر میں آیا ہے کیونکہ پیچھے حرف جر ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔